ویلکم ٹو اسٹوری اسٹیشن۔ دوستو، آج کی اسٹوری ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے سر میں سوراخ تھا اور جس نے نیورو سائنٹسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ اس شخص کا نام تھا فینیس گیج۔ دوستو، فینیس گیج کون تھا؟ فینیس گیج جیسی ایزن اور ہینا ٹروسل سوئٹ لینڈ گیج آف کرافٹن کنٹری نیو ہیمپشائر کے ہاں پیدا ہونے والے 5 بچوں میں سے پہلے تھے۔ فزیشین جان مارٹن ہارلو، جو گیج کو اس کے حادثے سے پہلے جانتے تھے، نے ایک مکمل، صحت مند، مضبوط اور فعال نوجوان، 25 سال کی عمر، خوش مزاج، قد 5 فٹ 6 انچ، وزن 68 kg کے طور پہ بیان کیا۔ جولائی 1848 میں گیج کاٹلینڈ ٹاؤن نیو یارک کے قریب دریا ہڈسن ریل روڈ کی تعمیر کے ملازم تھے اور سپٹمبر تک وہ ریلوے تعمیراتی منصوبے پر دھماکہ خیز فورمین یعنی ممکنہ طور پر ایک آزاد ٹھیکیدار تھے۔ اس کے امپلائیز کا انتہائی کارآمد اور قابل فورمین ایک ہوشیار کاروباری شخص، بہت توانائی مند اور اپنے تمام منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں مستقل مزاج، اس نے دھماکہ خیز چارجز مقرر کرنے میں استعمال کے لیے ایک مخصوص ساختہ ٹیمپنگ لوہے یعنی لوہے کی ایک بڑی چھڑی بھی لگائی تھی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فینیس گیج کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا۔ 13 سپٹمبر 1848 کو گیج کیونڈش گاؤں کے جنوب میں رٹلینڈ اور برلنگٹن ریل روڈ کی سڑک کے قریب بیٹ کی تیاری کے دوران ایک ورک گینگ کو دھماکے سے اڑا رہا تھا۔ دھماکے کے لیے چٹان کی ایک بھاری فصل میں گہرا سوراخ کرنا پڑتا تھا، بلاسٹنگ پاؤڈر اور فیوز شامل کرنا، پھر ٹیمپنگ آئرن کا استعمال کرتے ہوئے ٹیمپریٹ مٹی یا دیگر غیر فعال مواد کو پاؤڈر کے اوپر والے سوراخ میں ڈالیں تاکہ دھماکے کی توانائی کو شامل کیا جا سکے اور اسے آس پاس کی چٹان کی طرف سے لے جایا جا سکے۔ دوستو، جب گیج شام 4:30 بجے کے قریب یہ کام کر رہا تھا تو اس کی توجہ اس کے پیچھے کام کرنے والے اس کے کارکنوں نے مبذول کرائی۔ اپنے دائیں کندھوں کی طرف دیکھتے ہوئے اور نادانستہ طور پر اپنے سر کو دھماکے کے سوراخ اور چھیڑ چھاڑ کے ساتھ لائن میں لاتے ہوئے گیج نے جیسے ہی کچھ بولنا چاہا، اسی لمحے چھیڑ چھاڑ کرنے والا لوہا چٹان سے ٹکرا گیا۔ ممکنہ طور پر ریت خارج ہونے کی وجہ سے پاؤڈر پھٹ گیا۔ سوراخ سے راکٹ کیا گرا۔ چھیڑ چھاڑ کرنے والا لوہا 3.2 سینٹی میٹر، 3 فٹ 7 انچ لمبا اور 6 کلو گرام وزنی گیج کے چہرے کے بائیں طرف اوپر کی سمت میں داخل ہوا اور نیچے جبڑے کے زاویے سے باہر آگے نکل گیا۔ اوپری جبڑے کے باہر اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے اور ممکنہ طور پر گال کی ہڈی کو فریکچر کرتے ہوئے یہ بائیں آنکھ کے پیچھے سے دماغ کی بائیں طرف سے، پھر سامنے کی ہڈی کے ذریعے کھوپڑی کے اوپر حصے سے مکمل طور پر باہر نکل گیا۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گیج بہت ہمت والا انسان تھا۔ گیج نہ صرف ابتدائی چوٹ سے بچ گیا بلکہ وہ بولنے اور چلنے کے بھی قابل تھا کہ وہ قریبی گاڑی تک جا سکے تاکہ اسے شہر لے جایا جائے اور وہ ڈاکٹر کو دکھا سکے۔ وہ شام کے بعد بھی ہوش میں تھا اور اپنے ساتھی کارکنوں کے نام بتانے کے قابل تھا۔ دوستو، گیج نے یہاں تک کہا کہ وہ اپنے دوستوں سے ملنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ 1 سے 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا اور کام پہ واپس آ جائے گا۔ ممکنہ طور پہ ایک اخبار کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ گیج نے راستے میں اپنی ٹائم بک پہ انٹری کی کہ وہ کس وقت آیا اور وہ کس وقت واپس جا رہا ہے۔ حادثے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر ایڈورڈ ایچ ولیمز نے گیج کو ہوٹل کے باہر کرسی پہ بیٹھا پایا اور ڈاکٹر ایڈورڈ نے اس کا استقبال طبی تاریخ کے عظیم انڈر اسٹیٹمنٹ میں سے ایک کے ساتھ کیا۔ جب ڈاکٹر ایڈورڈ نے گاڑی نکالی تو گیج نے ڈاکٹر ایڈورڈ سے کہا، ڈاکٹر، یہاں آپ کے لیے کافی کاروبار ہے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ نے اپنی گاڑی سے اترنے سے پہلے گیج کے زخم کو دیکھا اور دماغ کی دھڑکنیں بہت واضح تھیں۔ سر کا اوپری حصہ کچھ اس طرح دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی پنچ کی شکل کا جسم اوپر کی طرف سے گزر گیا ہو۔ ڈاکٹر ایڈورڈ کہتے ہیں کہ جب وہ گیج کے زخم کا معائنہ کر رہے تھے تو گیج ان کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ کیسے زخمی ہوا۔ گیج اپنی بات پر قائم رہے کہ بار ان کے سر سے گزر گیا ہے۔ دوستو، گیج کو بار بار الٹیاں ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں گیج کا علاج اور صحت یابی کے بارے میں۔ ولیمز کی مدد سے ڈاکٹر ہارلو نے ٹیمپنگ آئرن کی ارد گرد کھوپڑی منڈا دی،
फिर जमा हुआ खून हड्डियों के छोटे टुकड़े और फैले हुए दिमाग के 1 औंस या इससे ज़्यादा को हटा दिया। गैर मुल्की लाशों की तहकीकात और हड्डी के 2 बड़े अलहदा टुकड़ों को तब्दील करने के बाद डॉक्टर हार्लो ने ज़ख्म को चिपकने वाली पट्टियों से बंद कर दिया। गाल की तरफ ज़ख्म को ढीली ढाली पट्टी से बांध दिया गया। ड्रेसिंग को महफूज बनाने के लिए वेट कंप्रेस लगाई गई, फिर एक नाइट कैप, फिर मज़ीद बैंडेज की गई। डॉक्टर हार्लो ने गेज के हाथ और बाजू पे भी बैंडेज की जो पूरी तरह से झुलस गए थे। डॉक्टर हार्लो ने स्टाफ से कहा कि गेज के सर को ऊंचा रखा जाए। इसकी अपनी उम्मीद के बावजूद गेज का सेहतयाब होना तवील, मुश्किल और नाहमवार था। गेज की माँ और चचा को 20 मील 50 किलोमीटर दूर न्यू हैम्पशायर से बुलवाया गया। हादसे के दूसरे दिन सुबह गेज ने अपने जहन पर काबू खो दिया। इस हादसे के बाद चौथे दिन वो अपने दोस्तों को फिर से पहचानने लगा। 1 हफ्ते की मजीद बेहतरी के बाद डॉक्टर हार्लो का ख्याल था कि गेज के लिए सेहतयाब होना मुमकिन था, ताहम ये बेहतरी मुख्तसर मुद्दत की थी। डॉक्टर हार्लो ने दिमाग के ऊपरी हिस्से से निकलने वाले फंगस को काट दिया और सुराख को भर दिया और कास्टिक क्रिस्टलाइन सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया। डॉक्टर हार्लो ने गेज की नाक की तरफ भी पीप को साफ किया। गेज बहुत खुशकिस्मत था कि उसे डॉक्टर हार्लो जैसा डॉक्टर मिला। 1848 में बहुत कम डॉक्टर्स को दिमागी फोड़े का तजर्बा था। दोस्तों, डॉक्टर हार्लो ने गेज की वजह से जेफरसन मेडिकल कॉलेज भी छोड़ दिया था और जिसने शायद गेज की जान बचाई थी। 24वें दिन गेज ने खुद को उठाने में कामयाबी हासिल की और अपनी कुर्सी की तरफ एक कदम उठाया। दोस्तों, 1 माह बाद गेज ऊपर से नीचे सीढ़ियों और घर के इर्द गिर्द चहलकदमी करता रहा। ये तब हुआ जब डॉक्टर हार्लो 1 हफ्ते तक गैर हाजिर थे। गेज हर संडे को घर से बाहर वॉक करता और इसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने ख़ानदान और दोस्तों के पास वापस आए। एक दिन गेज बगैर ओवरकोट और पतले बूट्स के साथ बाहर चला गया। गेज को सर्दी लग गई और उसे बुखार हो गया। डॉक्टर हार्लो ने प्रेडिक्शन की कि ऐसा लगता है कि गेज जल्द सेहतयाब हो जाएगा अगर इस पर काबू पाया जा सके। 25 नवंबर चोट लगने के तकरीबन 10 हफ्ते बाद गेज न्यू हैम्पशायर में अपने वालिदैन के घर वापस जाने के लिए काफ़ी मजबूत था। वो घर के लिए रवाना हुआ। गेज काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बेहतर हो रहा था। दोस्तों, फरवरी 1849 तक वो घोड़ों और गोदाम के बारे में थोड़ा बहुत काम करने के काबिल हो गया था। गेज को फारिग बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक मेहनती शख्स था और वो चाहता था कि वो मुसलसल कोई ना कोई काम करता रहे। मवेशियों को खाना खिलाने के भी काबिल हो गया था। गेज दिन भर काम करता था। अगस्त में गेज की माँ ने डॉक्टर को बताया कि गेज की याददाश्त कुछ हद तक ख़राब होने लगी है। गेज कैवेंडिश वापस आया और डॉक्टर हार्लो से मुलाकात की। इसने बाईं आंख की बिनाई और थैसिस के नुकसान का जिक्र किया। माथे पर एक बड़ा दाग और सर के ऊपर हड्डी का एक चौकोर टुकड़ा बहुत नुमाया था, जिसके नीचे दिमाग की हरकत को समझा जा सकता था। चेहरे के बाएं जानिब थोड़ा सा फालिज का असर था, लेकिन इसके बावजूद गेज तेजी से सेहतयाब हो रहा था। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि गेज के सर में कोई दर्द नहीं था, लेकिन गेज का ये कहना था कि इसने एक अजीब एहसास महसूस किया है जिसे वो बयान करने के काबिल नहीं है। दोस्तों, गेज की मशहूर रिपोर्ट्स में अक्सर इसे हादसे से पहले एक मेहनती, बहुत ही खुशगवार आदमी के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन इस बड़े हादसे के बाद इन रिपोर्ट्स में से एक पतले हुए आदमी के तौर पर बयान किया गया है, जिससे पता चलता है कि चोट के बाद गेज का मिजाज काफ़ी गुस्से वाला हो गया था। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हादसे के बाद गेज कैसे तब्दील हुआ। गेज मौजूदा तौर पर बच गए थे ताकि वो फ्रंटल लोब के नुकसान के नतीजे में इसकी शख्सियत और तर्ज अमल इस कदर बदल गया था कि इनके बहुत से दोस्तों ने उन्हें मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ शख्स करार दिया। दोस्तों, गेज अब मुबीना तौर पर नाकाबिल भरोसा और अक्सर नामुनासिब तबसरे करने वाला इंसान बन गया था। माहिरीन के लिए एक हैरान कुन इंकशाफ था। ये इस बात का सबूत था कि दिमाग को पहुंचने वाले नुकसान से हमारे रवैये और शख्सियत मुतासिर होती है। दोस्तों, आखिर इस हादसे के बाद फिनियस गेज के साथ क्या हुआ?
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریل روڈ کی تعمیراتی کمپنی جس نے فینیس گیج کو ملازمت دی تھی اور جس کی وجہ سے گیج کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، جس نے اسے ماڈل فور مین سمجھا تھا، انہوں نے گیج کو ملازمت پر آنے سے منع کر دیا۔ حادثے کے بعد گیج اپنی پچھلی ملازمت جاری کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ڈاکٹر ہارلو کے مطابق گیج کچھ وقت نیو انگلینڈ اور یورپ کا سفر کرتے ہوئے پیسہ کمانے کے لیے اپنے ٹیمپنگ لوہے کے ساتھ گزارا۔ گیج نے نیو ہیمپشائر میں ایک استبل میں بھی مختصر سا کام کیا۔ میکملن کا کہنا ہے کہ گیج نے چلی میں ایک طویل فاصلے کے کوچ ڈرائیور کے طور پر کام کیا۔ یہ ایک ایسی ملازمت تھی جس کے لیے منصوبہ بندی کی کافی مہارت اور توجہ کی ضرورت تھی، اور گیج نے یہ ملازمت بہت اچھے سے کی۔ 1859 کے وسط میں اس کی صحت خراب ہونے کے بعد گیج چلی سے سان فرانسسکو کے لیے روانہ ہوا۔ گیج نے ان سالوں کے درمیان بہت ہی مشکلات برداشت کی۔ سان فرانسسکو میں وہ اپنی ماں اور بہن کی دیکھ بھال سے ایک بار پھر صحت یاب ہو گیا۔ پھر گیج نے سینٹا کلارا میں ایک کسان کے ساتھ بھی ملازمت کی۔ اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی دوستو گیج نے ہمت نہیں ہاری اور وہ مسلسل کام کرتا رہا۔ فروری 1860 میں گیج کو مرگی کے دورے پڑنے لگے، جس کی وجہ سے گیج کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور گیج کی ملازمت ختم ہو گئی۔ ایسی حالت میں بھی دوستو گیج مختلف جگہوں پر کام کرتا رہا۔ 18 مئی 1860 کو گیج نے سینٹا کلارا چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر چلا گیا۔ 20 مئی کو گیج کو شدید تکلیف ہوئی۔ گیج کے فیملی فزیشین کو بلایا گیا اور انہوں نے گیج کا معائنہ کیا۔ دوستو گیج اپنے حادثے کے 12 سال تک زندہ رہا۔ 21 مئی 1860 کو مرگی کے دورے کی وجہ سے گیج انتقال کر گیا، جس کا تعلق یقینی طور پر اس کے دماغ کی چوٹ سے تھا۔ دوستو گیج کو اس کے ٹیمپنگ لوہے کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد 7 سال بعد ڈاکٹر ہارلو کی ریکویسٹ پہ گیج کی لاش کو نکالا گیا، اور اب ہارورڈ میڈیکل اسکول میں گیج کی کھوپڑی اور ٹیمپنگ لوہا دونوں نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو فینیس گیج کی یہ سٹوری؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن پہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔